अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दुआएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं मैं उसको पढ़ती हूँ और बदले में वही दुआ मैं आपको भी देती हूँ। तो जनाब आपका आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत मोहब्बत दी जिसमें मैंने आपको खदीजा शाह जो हैं उनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी बताई थी। तो उसी के तनाजुर में, उसी के तसलसल में मैं आपको अगली बायोग्राफ़ी जो बताने जा रही हूँ वो है जी शीरी मज़ारी के हवाले से। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल सबका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका है और सब लोगों ने खान साहब को तकरीबन तनहा छोड़ दिया है, सब खान साहब को छोड़ के चले गए हैं। शीरी मज़ारी जो है वो बड़ी ही एक्टिव मेंबर रही हैं पीटीआई की और काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग बस इतना ही जानते हैं कि शीरी मज़ारी ने खान साहब को ज्वाइन किया हुआ था, खान साहब के काफ़ी क्लोज थी, या ये कि ईमान मज़ारी उनकी बेटियां। इसके अलावा लोगों को नहीं पता कि शीरी मज़ारी का असली नाम क्या है, लोगों को नहीं पता कि उनकी तारीख़ क्या है, उनका किस इलाके से ताल्लुक़ है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके वालिदैन कौन थे। लोगों को ये भी नहीं पता कि वो तहरीक इंसाफ में किस सन में आई थी, लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्होंने खान साहब को क्यों ज्वाइन किया था। तो मैं शीरी मज़ारी का क्या बैकग्राउंड है, वो कितनी अमीर हैं, कितनी गरीब हैं, आज तक उन्होंने कहाँ कहाँ नौकरियाँ की हैं, कौन कौन से काम किए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शीरी मज़ारी का जो असली नाम है वो शीरी मेहरुन्निसा है। जी हाँ, शीरी मेहरुन्निसा उनका पूरा नाम है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि शीरी मज़ारी की जो वालदा हैं उनका नाम दुर्रे शहवार है और उनकी जो वालदा हैं उनकी एस्थेटिक सेंस बड़ी कमाल की थी। वो नाम बड़े खूबसूरत खूबसूरत, अपना नाम दुर्रे शहवार, बेटी का नाम जो है वो मेहरुन्निसा शीरी। और क्या शीरी, यकीन करें ऐसा नाम सुन के ना जहन में क्या वो ड्रामाज और फिल्मों वाली कहानी वाली शक्ल, एक तसव्वुराती सी शक्ल जहन में आती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके जो वालिद हैं, वालिद गिरामी, उनका नाम था जी आशिक मज़ारी। आप सब लोग जानते हैं कि शीरी मज़ारी पीटीआई की साबिक रहनुमा रही हैं, अब तो वो छोड़ चुकी हैं, और वो साबिक जो है वो वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ भी रही हैं। लेकिन अफसोस के साथ इंसानी हकूक़ का ही ख्याल नहीं रखा गया, लोगों के बच्चों को ही मरवाया गया, लोगों को ही इन चीज़ों के ऊपर उकसाया गया। अब यहाँ पर बात कर लें कि अगर आप ये समझते हैं कि शीरी मज़ारी जो है वो पीटीआई में इतना अहम ओहदा रखती थी तो क्या वो कभी इंतखाबी अमल से गुजरी, तो मैं आपको बताऊंगी कि कभी नहीं, कभी इंतखाबी सियासत का वो हिस्सा रही ही नहीं है। 2 दफ़ा उन्होंने पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है पाकिस्तान की कौमी असम्बली की वो मेंबर बनी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की वो मेंबर बनी वो कभी इंतखाबी अमल से नहीं गुजरी। तो ये सब उन्होंने कैसे हासिल किया, ये उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर हासिल किया, मखसूस नशिस्त पे वो मुंतखब हुई थी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि शीरी मज़ारी जो हैं वो सबसे पहले सियासत में तो जब वो आई तो उन्होंने खान साहब को क्यों ज्वाइन किया था और खान साहब को उन्होंने किस सन में ज्वाइन किया था, इन 2 बातों का जवाब मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको सन के बारे में बता देती हूँ कि शीरी मज़ारी ने पीटीआई को सन 2008 में ज्वाइन किया था। और आप जानना चाहेंगे कि शीरी मज़ारी ने इससे पहले किसी और पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको बता दूं कि शीरी मज़ारी जो हैं ये जनाब आली उन दिनों में 2008 में आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रोन हमले होते थे और खान साहब उस वक्त बात करते थे कि जो तालिबान है उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे वो कि मुशर्रफ दौर में भी वो तनकीद करते रहे हैं, उससे पहले भी वो तनकीद करते रहे कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं शीरी मज़ारी जो है वो सख्त खिलाफ थी ड्रोन हमलों के, और उनके भी उस वक्त वही ख्यालात थे जो खान साहब के थे, इसीलिए उन्होंने खान साहब को ज्वाइन किया था। मतलब उनका जो मकसद था उस वक्त वो एक नेक मकसद था जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीरी मज़ारी की वालदा का नाम दुर्रे शहवार और उनके वालिद का नाम जो है वो आशिक मज़ारी था। तो आप जानना चाहेंगे कि वो करते क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका जो ताल्लुक है, जिस गांव से ये ताल्लुक रखती थी वो सूबा पंजाब है, और सूबा पंजाब का एक इलाका है जी रुझान, एक बड़ा पुराना सा एक गांव है, वहाँ से शीरी मज़ारी का और इनके वालिदैन का ताल्लुक था। और इनके जो वालिद वालदा हैं वो 1980s के ज़माने में कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। जी हाँ, 1980 में शीरी मज़ारी के वालिदैन जो हैं वो रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1985 में इनके जो वालिद हैं वो रिटायर हो गए थे। अब आप पूछना चाहेंगे कि वो कौन सी नौकरी करते थे जहाँ से वो रिटायर हुए थे, तो मैं आपको बताऊं कि इनके जो वालिद थे वो एक ब्यूरोक्रेट भी थे, वो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इदारे के सरबराह भी थे। और 1985 में जब वो रिटायर हुए थे तो उसके बाद उन्होंने गैर जमाती आम इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो कामयाब हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनकी अहलिया यानी कि जो शीरी मज़ारी की वालदा हैं दुर्रे शहवार मज़ारी, वो मजलिस शूरा की मेंबर बनने में कामयाब हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आशिक मज़ारी ने दोबारा सन 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کے ٹکٹ سے عام انتخابات جیت کر قومی اسمبلی میں ایک نشست بھی حاصل کی تھی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ شیریں مزاری کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے جی ولی مزاری، وہ بھی مقامی سطح پہ سیاست میں متحرک رہے، لیکن ان کے خاندان سے یعنی کہ رجحان کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ زیادہ اہم کردار ادا نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیریں مزاری کا تقریباً پورا خاندان جو ہے وہ سیاست سے وابستہ ہے۔ شیریں مزاری کے جو بہنوئی ہیں ان کا نام ہے جی شوکت مزاری، وہ 3 سے 4 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں اور اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ کیا آپ یہ سب کچھ جانتے تھے؟ آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ شیریں مزاری کے بارے میں اگر مزید میں آپ کو بتاؤں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کہ آخر ان کی تعلیم کتنی تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو تعلیم ہے وہ لنڈن میں ہوئی ہے، اور لنڈن میں وہ چلی گئی تھی جہاں انہوں نے لنڈن کا اسکول آف اکنامکس تھا، وہاں سے انہوں نے گریجویشن کی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے لنڈن سے وہ امریکہ چلے گئی تھی۔ امریکہ کے اندر کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، نہ صرف ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی بلکہ اس کے بعد وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کر چکی ہیں۔ وڈ یو بلیو؟ بیرون ملک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیریں مزاری جب پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں درس و تدریس کے شعبے میں ملازمت اختیار کر لی، یعنی کہ وہاں پر وہ لیکچرر بن گئیں۔ اس کے بعد وہ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے شعبے میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کرنے لگیں، اور ان دنوں میں پاکستان کی افواج کے کئی افسران کو قومی سلامتی اور اسٹریٹجی کے حوالے سے تعلیم اور آگاہی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈی ایس شعبے میں بھیجا جاتا تھا، اور یہیں سے بہت سے فوج کے اعلیٰ افسران ڈاکٹر شیریں مزاری کے شاگرد بھی رہے، یعنی کہ شیریں مزاری نے افواج پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے فوجی حضرات ہیں ان کو پڑھایا بھی ہے۔ ٹیچنگ کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے شیریں مزاری جو ہیں وہ اسی ڈپارٹمنٹ یعنی اسی شعبے کی سربراہ بھی بن گئیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران جو ہے وہ شیریں مزاری یونیورسٹی کی سیاست میں بھی متحرک تھیں وہاں پر، اور وہ ایکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کے پہلے سیکریٹری اور پھر صدر بھی منتخب ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں انہوں نے انتخابی سیاست کا رخ نہیں کیا، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن انہوں نے اسلام آباد کے جو بااثر حلقے ہیں وہاں پر ان کی کافی پی آر بن چکی تھی۔ خان صاحب کو جوائن کرنے سے پہلے شیریں مزاری کافی پیٹروٹک تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیریں مزاری جو ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی، ایٹمی اثاثوں، قومی مفادات کے موضوعات پہ انٹرنیشنلسٹ یعنی کہ انتہائی قوم پرست سوچ کی مالک تھیں، یعنی اس وقت تک ابھی وہ یوتھیا نہیں بنی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ شیریں مزاری نے یونیورسٹی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ بھی لے لی، حالانکہ وہ اس شعبے کی ہیڈ بن چکی تھیں، اور سن 1993 میں انہوں نے سینیٹر مشاہد حسین سید اور دیگر ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر ایک 7 روزہ جریدے جس کا نام تھا پلس اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی ایڈیٹر ان چیف بھی وہ رہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ خود پاکستان کے جو نمایاں انگریزی اخبارات ہیں ان میں باقاعدگی سے کالم بھی لکھتی رہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 1999 میں جب کارگل کی جنگ ہوئی تو اس موقع پہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے ان پہ تنقید کی نواز شریف کے، وہ کافی خلاف تھیں کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ نواز شریف نے کارگل میں جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اس معاملے پہ وہ انتہائی قوم پرست بیانیے کی حامل تھیں، اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے فوجی جو ہیں ان کو وہ پڑھاتی تھیں، اس لیے اس وقت تک وہ ایک نیشنلسٹ تھیں اور وہ نواز شریف کو اس معاملے میں غلط سمجھتی تھیں۔ اسی سب سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تھنک ٹینک ہے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ادھر اسلام آباد، وہاں پر ISSI کے اس وقت کے جو سربراہ تھے وہ تھے تنویر احمد خان، ان کو ہٹا کر شیریں مزاری کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ شیریں مزاری جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہی برسوں میں شیریں مزاری پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن یعنی کہ PTV پہ کشمیر ڈیڈ لائن کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی بھی کرتی رہیں۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ شیریں مزاری جو ہیں وہ ایک میزبان یعنی کہ ایک اینکر پرسن بھی رہی ہیں؟ سن 2008 کے آتے آتے شیریں مزاری کی جو کافی وفاداریاں ہیں اور جو ان کی سیاسی سوچ ہے وہ عمران خان سے مل گئی، لیکن سن 2009 میں پاکستان کے قومی سطح کے انگریزی اخبار دی نیشن کی ایڈیٹر بن گئی وہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست کو بھی چلانا شروع کر دیا۔ دی نیشن کے ایڈیٹر کے طور پہ شیریں مزاری جو ہیں ان کو اس وقت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور سخت قسم کی تنقید کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا، اور وہ کیوں کرنا پڑا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کو شدید تنقید کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ سن 2009 میں امریکی ایک جریدہ تھا جس کا نام تھا وال اسٹریٹ جرنل، اس میں ایک کام کرتا تھا ایک صحافی جس کا نام تھا میتھیو۔ شیریں مزاری نے اس وقت بیرونی دباؤ کو بالکل بھی قبول نہیں کیا،
اور انہوں نے اپنے جریدے کے سر ورک یعنی کہ جو اس کا فرنٹ پیج ہے اس پہ اس صحافی کی تصویر بھی چھاپی تھی اور بتایا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد جو وال اسٹریٹ جرنل ہے انہوں نے دی نیشن کو ایک خط لکھا اور اس میں اس بارے میں انہوں نے سخت قسم کا احتجاج بھی کیا. صحافتی تنظیموں نے بھی دی نیشن اور اس وقت کے ایڈیٹر جو شیریں مزاری ہیں اس کے لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس اخبار کی خبر جو ہے وہ صحافتی اقدار کے منافی اس کو کہا، جس نے نہ صرف وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی کے لیے پاکستان میں مزید کام کرنے کے امکانات کو ختم کر دیا بلکہ ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ اس کے بعد وہ جو جاسوس تھا وہ پاکستان کے اندر مزید نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس کو پاکستان سے جانا پڑا. شیریں مزاری کو شدید دباؤ کے باوجود وہ اپنی بات سے بالکل نہیں ہٹی، اپنی بات پہ ڈٹی رہیں اور وہ صحافی بھی پھر وہاں سے چلا گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جن لوگوں نے ان کے انڈر کام کیا ہے وہ ان کے بارے میں کیا بتاتے رہے ہیں ماضی میں. ایک صحافی ہیں جی ابرار سعید، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بتایا کہ جب وہ دی نیشن میں کام کرتے تھے شیریں مزاری کے ساتھ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصے کی تیز تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات یہ کہ وہ ایک اچھی ایڈیٹر تھیں جو اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں. مطلب اگر رپورٹر کوئی رپورٹ چیز کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو دباؤ آتا ہے اس کو وہ ساتھ میں برداشت کرتی تھیں اور اس کا ساتھ بھی دیتی تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیریں مزاری اس وقت اتنی دبنگ ہوا کرتی تھیں کہ انہوں نے بلیک واٹر نامی ایک امریکی دفاعی کانٹریکٹر ایجنسی ہے اس کے بارے میں بھی اپنی جو خبر ہے وہ اپنے جریدے میں چھاپی تھی. حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی پاکستان کتنی سنتا تھا اور یہ وہ دور تھا جب امریکہ پاکستان کو ڈو مور کہہ رہا تھا، لیکن شیریں مزاری ان تمام چیزوں کا دباؤ اپنے اوپر نہیں لیتی تھی. اس رپورٹر نے بتایا کہ بعض خبروں میں بہت زیادہ دباؤ آتا تھا لیکن شیریں مزاری جو ہیں وہ اس دباؤ کا سامنا خود سامنے آ کر کرتی تھیں اور اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھیں اور اس معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ معاون ہوتی تھیں. بے شک وہ غصے کی بہت زیادہ تیز تھیں، لیکن ایک مرتبہ وہ صحافی بتاتا ہے کہ میں نے بھی ایک خبر بریک کی تھی جس پہ شیریں مزاری نے میرا بہت ہی ساتھ دیا تھا. یہ صحافی جو ہے ان کا نام ابرار سعید ہے اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ شیریں مزاری کیا کھلے دل کی مالک تھیں یا نہیں تھیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ شیریں مزاری جو ہیں وہ بہت ہی فراخ دل کی مالک تھیں اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سٹاف میں بیٹھے ہوئے جب بات چیت کر رہی ہوتی تھیں تو اپنی پاکٹ سے وہ کھانا منگوا کے سب لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتی تھیں. تو شیریں مزاری کی اتنی اچھی خوبیاں، ان کی اتنی اچھی تعلیم، لندن سے پڑھنے کے بعد امریکہ جانا، امریکہ سے آگے پاکستان میں کام کرنا، مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہیڈ رہنا، جریدے کو رن کرنا، دباؤ کو برداشت نہ کرنا، انتہائی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ وہ بیچاری جو ہیں ان کی مت ماری گئی اور مت ماری جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس نظریے کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن اس نظریے کی ایسی کی تیسی کر دی. وہ شیریں مزاری جو پہچانی جاتی تھیں ایک معلمہ کے طور پہ، ایک ٹیچر کے طور پہ جو فوجیوں کو پڑھا رہی تھیں، آج انہی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے الزام کے چکر میں پوری پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں ان کو استعفے دینے پڑ رہے ہیں. تو جناب یہ تھی شیریں مزاری کی مکمل بایوگرافی. اور اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگ اس بارے میں، یہ جو رپورٹ میں نے آپ کو ساری بتائی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھ، کیا آپ کو پتا تھا کہ شیریں مزاری کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا آپ کو پتا تھا کہ وہ ایک اینکر پرسن بھی رہ چکی ہیں، کیا آپ کو پتا تھا کہ وہ امریکہ اور لندن سے پڑھ چکی ہیں، کیا آپ کو پتا تھا کہ وہ فوجیوں کو پڑھا چکی ہیں. جو بھی نیو انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو اور سننے کو ملی ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.